تو حضرت عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے الآثار المرفوعہ ایک کتاب لکھی ہے۔ 1304 ہجری میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، 1323 میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، اور 1304 میں مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، اور یہ سب معاصرین تھے ایک دوسرے کے، احمد رضا خان صاحب اور مولانا عبدالحی صاحب اور حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزو، یہ سب آگے پیچھے کی شخصیات ہیں۔ تو الآثار المرفوعہ میں وہ کہتے ہیں کہ ذکر بعض القصص المشہورہ، یہ جو قصے مشہور ہو جاتے ہیں عوام میں، وَلْنَذْكُرْ ہاہنا بعض القصص، ہم ان میں سے کچھ قصے یہاں نقل کر دیتے ہیں، اور اکثر وعاظ زماننا، اور ہمارے زمانے کے اکثر وعظ اور نصیحت کرنے والے مولوی صاحبان فی مجالسہم الوعظیہ، جب وعظ کی مجلس منعقد کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کو جذبات ابھارنے کے لیے یہ قصے وہاں سنائے جاتے ہیں۔ سب سے اول نمبر، سب سے پہلا نمبر جس نے تشخیص کی وہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ نے کمال فرمایا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا سب سے بڑے بدعتی اہل سنہ کے برعکس سب سے بڑے بدعتی رافضی، جھوٹ بولتے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور ائمہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی۔ ایسے یہاں حضرت کی بات یہ ہے، ایسے جھوٹ گھڑ کے اہل تشیع بولتے ہیں کہ آدمی انگلی منہ میں داب لے۔ یہ ناد علی، صوفیہ مسلسل اس کی اجازتیں لینا دینا، اور اہل تشیع میں جو اب محققین ہیں وہ کہتے ہیں یہ ناد علی ہمارے ہاں کہاں سے آ گئی، اور ناد علی ہے کیا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں جب بظاہر پسپائی ہو رہی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ علی، مولا علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگو، اور کہنے والا نامعلوم تھا، آواز آئی کہ ناد علی پڑھو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر یا علیو یا علیو یا علی پڑھنا شروع کیا، اور جنگ احد میں پسپائی کی بجائے فتح ہو۔ ہمارے وہ اساتذہ جو اہل تشیع میں سے تھے ان سے بھی پوچھا کہ حضرت ان کا بالکل جھوٹ ہے، کوئی ایسی روایت نہیں، سب سے بڑے جھوٹ۔ اور ان کے بعد ٹھیکہ لیا اہل سنہ کے ان واعظوں نے، انہیں عوام کو رلانا تھا کہ رو، حسین رضی اللہ عنہ کا خون کربلا میں ہر پتھر خون کا ہو گیا تھا، جو پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے حسین رضی اللہ عنہ کا خون نکلتا تھا۔ یہ محبان اہل بیت ہیں یا تاجران اہل بیت ہیں؟ محض لوگوں کو جذبات دلا کے، اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم و سلام اللہ علیہم ان کے نام پہ پیسے بٹورنا۔ ان کے بعد آ گئے ہمارے جھوٹ بول بول کے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا اسماعیل شہید، اور بالا کوٹ کے عظیم شہداء، خدا کی رحمتیں، خدا کی رضامندی ان کے شامل حال ہو، اور اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ ان کی قبروں کا اپنے نور سے منور فرمائے۔ اتنی عظیم جماعت تھی، اور پیچھے والوں نے وہاں جو سرخ پتھر ملا کہا حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ کا خون ہے۔ یہ حضرت سید صاحب پتھر کو اٹھایا اور نیچے سے کوئی سرخ نکل آیا تو مراد پوری ہوئی، کہا یہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خون ہے بالا کوٹ میں، دیکھو پتھر سرخ ہو گیا، اگر پتھر اپنے اصل سلیٹی رنگ میں نکلا تو پھینک دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے بچوں، جو کرامت کے نام سے گنوائے جاتے ہیں۔ اس لیے جب تم جھوٹوں کو سنو گے، پھر اس کے بعد اسلام کی اوریجنل کوئی چیز پیش کرے گا تو آپ کہیں گے یہ جھوٹ، معیار بدل جائے گا۔ اس لیے پوچھیں ان سے جنہیں تحقیق کرنی پڑتی۔ اس لیے سب سے بڑے جھوٹے وہ ذاکرین کا طبقہ، عوام کو جذبات میں لانے کے لیے، اور ان کے بعد نمبر انہوں نے لے لیا ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں
کہ وہ عاز و زمانینا، ہمارے زمانے کے واز کرنے والے حضرت رحمۃ اللہ تھے لکھنؤ کے، اور لکھنؤ والوں سے قصہ کہانی دلی والے بھی اتنا مقابلہ نہ کر سکے جتنے لکھنؤ والوں نے جھوٹے قصے گھڑے اور اس پہ مستقل کتابیں کی۔ اردو ادب کو پڑھ لیجئے، پتہ چل جائے گا۔ وَظَنُّوهَا أُمُورًا ثَابِتَةً مَعَ كَوْنِهَا مُخْتَلِقَةً مَوْضُوعًا، اور انہوں نے وہ قصے بیان کیے اور ثابت کرنے کی کوشش کی جو اپنی مجالس میں سناتے تھے، حالانکہ یہ قصے سب کے سب جھوٹے اور گھڑے ہوئے تھے۔ یہ گھڑا ہوا نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ یہودیوں کے ہاں سے ایک گدھا آ گیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور وہ گدھا جو تھا وہ اس کے گلے میں ٹوکری لٹکا دیتے تھے، اور وہ گدھا جاتا تھا اور دروازے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کو ارشاد فرماتے تھے فلاں کو بلا لاؤ، تو سیدنا علی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتا تھا، زور سے سر مارتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت والا نے یاد فرمایا ہے، وہ اٹھ کے آ جاتے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ وہ روتا رہا۔ یہ سارا قصہ شاید پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وہاں طارق جمیل صاحب کے یہاں بڑے اہتمام سے ملے گا، اور عوام ہے کہ ایسے روتے ہیں جیسے واقعی وہ اس گدھے سے ایسے، ظاہر ہے جذباتی بیانات ہوتے، تو جو ذاکرین بیان کرتے ہیں بچوں ان قصوں سے۔ اور ہمارے ہاں کے لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ تعالیٰ پہ، قرآن کریم پہ جھوٹ بولتے ہیں، بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ کوئی غرض نہیں، کوئی لین دین نہیں، اور دو تو کیا پوری دنیا میں کسی انسان سے کوئی غرض نہیں، کوئی لین دین نہیں، ایک ٹکے کے برابر خدا کی کل مخلوق ایک ٹکے کے برابر اہمیت نہیں رکھتی۔ کیا کر لیں گے؟ بیانات کو سن کے کیا کر لیں؟ تعریف کر لیں گے، رکھیں تعریف اپنے پاس، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے بس۔ مذمت کر لیں گے تو پھر کیا کر لیں گے یار؟ مذمت کرنے میں ان کی نیت اگر صحیح ہے تو انہیں خدا سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور تعریف کرنے میں بھی نیت صحیح ہے تو انہیں اللہ کے یہاں سے ہمارا کیا لینا اور کیا دینا۔ لیکن جو علماء، جو مفتیان کرام، جو مدارس کے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان روایات کی تردید کرتے ہیں، اور جو صاحبان علم و عقل کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ جب سند لیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی تقویت کے لیے کر رہے ہیں کہ یار جو آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کام کر رہے ہو۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے اس زمانے میں دین کی، کہ جھوٹ کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے اور ان جھوٹے قصوں سے انکار کیا جائے۔